فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آج کی شب مصائب میں حسین کے علمدار ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نسبت ہے آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، اگرچہ کہ ابھی باقاعدہ خطاب خطبے کے بعد شروع نہیں ہوا، لیکن ہم دعا امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے گزارش کر دیں تاکہ آپ اور ہم بہت توجہ خلوص عقیدت کے ساتھ اور ربط کے ساتھ انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کو پکاریں۔ وہ یہ کہ جب ایک عارف پہنچے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس تو ان کے پاس کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو لوگوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں اپنی۔ کچھ خطوط ایسے تھے کہ جن کو امام چومتے جاتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے، مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو میرے چاہنے والوں نے میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے مجھ تک بھجوائی ہیں۔ تو آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے خاص نسبت امام زمانہ علیہ السلام کو، ان کے ذکر پر امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر جب امام زمانہ کے ساتھ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سب مل کر ہمارے ساتھ دعائے امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد
عشرہ امام حسین علیہ السلام کی 8ویں تاریخ کی مجلس سے آپ سے مخاطب ہیں، اور محرم کے ایام گزرتے چلے گئے، ہم عاشور سے بہت قریب ہوتے چلے آ گئے. آج شب تاسوعہ ہے، کل 9 محرم الحرام ہے، اور پھر شب عاشور ہے. ویسے دیکھا جائے تو محرم کا مہینہ عام مہینوں کی طرح محسوس ہو اور گزر جائے، مگر اس کا چاند اتنا روشن ہوتا ہے کہ نقابوں میں چھپے ہوئے بہت سے یزیدیوں کے اصلی چہرے دکھا دیتا ہے. خود جو یزیدیت ایکسپوز ہو جاتی ہے محرم الحرام میں فقط ذکر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جسے ذکر امام حسین علیہ السلام پر تکلیف ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کی زبان پر لقلقہ لسانی پر جتنا بھی بڑا کلمہ ہو، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بنی امیہ کی محبت چھپی ہوئی ہے. اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت سے برات رکھیں. یہ قرآنی حکم ہے. ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اعدائے علی کے ساتھ شمار نہ کرنا. یہ ہم دعا کرتے ہیں چاہے ہم اسے سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، یہ دعا ہوتی ہے ہماری ہر نماز میں. کب دعا کرتے ہیں؟ سورہ الحمد کے بغیر تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی نا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ کر لی جائے، چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز. تو غور کیجیے گا سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر بات ہو جو کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد ہی کا جز ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس پہ گفتگو کر چکا ہوں. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتیں دوہرا کر عطا کی ہیں. یہ سورہ الحمد کی 7 آیتیں بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ برات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. یقین جانیے گا یہ قرآنی تبرہ ہے دشمنان رسول اور آل رسول پر. یہ قرآنی تبرہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ برات کا اظہار ہے ہر اس قوم سے، اس شخص سے کہ جو آل رسول سے دور ہے، اس لیے کہ ان پر غضب نازل ہوا ہے اور وہ گمراہ ہیں. اب میں جملہ کہنے پر مجبور ہوں کہ در بتول جلا کر نماز جس نے پڑھی. ایسے بھی تھے نا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں کہ لے کہہ رہے تھے کہ جلدی شہید کرو، جلدی قتل کرو، اس لیے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. نماز دین کا ستون ہے، رکن ہے. فرمایا کہ جو تارک الصلاۃ ہے عمدن، جو نماز نعوذ باللہ من ذالک قضا کرنے کا عادی ہو، اسے کفر تک سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز پڑھنے والے پر بھی لعنت ہو، اس نماز کی کیفیت پر بھی لعنت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کو قتل کرنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے کہ جلدی قتل کرو تاکہ نماز کا وقت نہ نکلا جائے، اس کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ در بتول جلا کر نماز جس نے پڑھی، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے. در بتول جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں اس پر بھیج کر لعنت نماز پڑھتا ہوں. تو غور فرمائیے گا، یہ حضور نے معیار دے دیا. فاطمہ تو بطوۃ منی، حسین و منی وانا من حسین. دیکھنا چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ تک پہنچو گے کیسے؟ در سیدہ ہے، در ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے، جن کا حضور کے ساتھ منیت کا رشتہ ہے. اگر تم ان تک پہنچو وہ تمہیں حضور تک پہنچائیں گے. حسین و منی وانا من حسین، حسین تک پہنچو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بلکہ اور یاد رکھیے گا نبی کے اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال فقط جذبات نہیں بتلا رہے ہوتے کہ حضور نے ایک حدیث بیان کر دی جذبات میں آ کر، نہیں، حقیقتوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر حضور فرمائیں کہ جس سے میری بیٹی خوش ہے اس سے میں خوش ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ میری بیٹی ہے تو وہ خوش ہوں گی تو میں بھی جذباتی ہو کر خوش ہو جاؤں گا. نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب میری بیٹی کسی سے خوش ہے تو در حقیقت اللہ رب العزت رب العالمین اس سے راضی ہے، اس لیے میں اس سے راضی. یا جذبات کا بیان نہیں، حقیقت کا بیان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی رضایت میں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے خوش ہونے میں کوئی ایسی نورانیت ہے، بی بی سیدہ کے راضی ہونے میں کوئی ایسی معنویت ہے. چونکہ وہ معصومہ لحاظ ان کی رضا خدا کی رضا ہے، امام حسین کی رضا خدا کی رضا ہے. یہاں پر بات حقیقتوں پر ہو رہی ہے، سینٹیمنٹس پہ فقط نہیں بات ہو رہی. ایک بزرگ عالم دین گزرے محمد حسین غروی اصفہانی، جنہیں آقا کمپانی کہا جاتا ہے. کمپانی وہ کمپنی سے، کیونکہ وہ فرزند حاج محمد حسین معین التجار کے، یعنی وہ چونکہ ان کے والد صاحب جو بزنس مین تھے لہٰذا شاید اسی وجہ سے انہیں کمپانی، یعنی کمپنی ان کی خاص تھی، لہٰذا ان کا لقب ہو گیا کہ آقا کمپانی. لیکن وہ محمد حسین غروی اصفہانی تھے، فقیہ بھی تھے، عارف بھی تھے، حکیم، شاعر، فلسفی، بہت ہی ون آف دا گریٹسٹ ان شیعہ ہسٹری. لیکن ان کا تخلص کیا تھا؟ جب وہ نظم لکھتے تھے مفتقر. مفتقر کہتے ہیں اہل بیت کے در کا فقیر.
یعنی یہ وہ عظیم عالم ہے کہ جن کے شاگردوں میں آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی ہیں، علامہ سید طباطبائی ہیں، آغا محمد رضا مظفر ہیں، آغا سید محمد حجت ہیں، آیت اللہ محمد تقی بہجت ہیں. بلکہ آیت اللہ خوئی کے ایک خاص شاگرد تھے، تو وہ جو آغا خوئی سے کچھ فرینک تھے، تو ایک دورہ اصول فقہ جب ختم ہو گیا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا آیت اللہ خوئی سے کہ اب آپ کوئی نئی بات کیجیے، اب آپ کے درس میں کوئی نئی بات نہیں آ رہی. تو آیت اللہ خوئی نے بڑی متانت سے فرمایا تھا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ آخوند خراسانی اور شیخ مرتضیٰ انصاری سے سیکھا تھا، وہ جو کچھ اور خود تحقیق کی تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی، اب کوئی نئی چیز بچی نہیں. اب جن میں مزید استعداد ہے تو وہ انہیں چاہیے کہ شیخ محمد حسین غروی، یہ اصفہانی، ان کی کتابوں پر غور کریں. یعنی آیت اللہ خوئی ان کی کتابوں کے لیے ریفر کرتے تھے. یہ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اتنا عظیم الشان عالم وہ لکھتے ہیں کہ میں در سیدہ کا فقیر بن کر، کیا نظم لکھی انہوں نے، کہتے ہیں ناطق مرا مگر روح القدس کنت مدد تاکہ ثنائے حضرت سیدۃ النساء کنت. جب تک میرے ناطقے کو روح القدس جبرائیل امین مدد نہ کریں اس وقت تک میں ثنائے سیدہ سلام اللہ علیہا کر نہیں سکتا. بے شک آپ مجلس میں آتے ہیں، جب تک اہل بیت علیہ السلام کی تائید نہ ہو ہم آ نہیں سکتے. اس کے بعد بضع سید بشر، سید بشر حضور اکرم، ان کی بضع ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، ام ائمہ غرر، اور جتنے بھی ائمہ ہوتا ہے ان کی ماں ہے سیدہ. بضع سید بشر ام ائمہ غرر کیس جزء کہ ہم سری با شہ لا فتح کنت. کون ہے اس بی بی کے علاوہ کہ جو ہم سر قرار پائے شہ لا فتح کے. تو اس بی بی کی رضا خدا کی رضا ہے. میں نے عرض کیا یہ فقط ایموشنلی نہیں کہہ رہے، اس میں نورانیت موجود ہے کہ جب بی بی سیدہ راضی ہیں تو ان کی رضا میں کوئی، کیونکہ وہ خود مقام عصمت پر ہے، اس میں کوئی ایسی نورانیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے جیسے سیدہ راضی. مفتقرہ مطاورو از در او بحیث، پھر کہتے ہیں مفتقرہ یعنی اپنا تخلص کہہ کے کہتے ہیں کہ اے فقیر اے در سیدہ تم اس در کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جانا. کیوں؟ زعان کے مس سے وجود را فزئی او طلاق کنت، کہ جس کے فضا آپ جانتے ہیں چاندی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فقیر اے در سیدہ تم اس در کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جانا، اس لیے کہ جس در کی فضا جب کسی شے کو مس کر لے تو وہ سونا ہو جائے تو اس در کی شہزادی کا عالم کیا ہوگا. لہذا امام ابو محمد حسن بن علی العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر، ہماری جدہ فاطمہ زہرا حجت ہیں اللہ کی جانب سے ہم پر. یہ میں نے بات کیوں شروع کی؟ یہ ساری بات ہو رہی ہے اگر آپ ریلیٹ کر سکیں کل کی گفتگو سے مرج البحرین یلتقیان پر، کہ ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا، اور ہم نے آپ سے بہت متعدد حوالوں کے ذریعے سے عرض کیا تھا کہ یہ دو سمندر ہیں علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کے دو سمندر، بحر عصمت و طہارت، بحر امامت اور ولایت سے مل گیا. تو یہ سیدہ وہ ہیں کہ جو حجت ہیں ائمہ علیہ السلام پر، اور جب ان دو سمندروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملا دیا اور درمیان میں ایک برزخ بھی ہیں جو خود رسول اللہ ہیں، یا خروج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے، فبأي آلاء ربكما تكذبان. محمد صلوات محمد. محمد. تو آپ غور فرمائیے امام حسین اور قرآن کریم، ہم اس موضوع پر متعدد حوالوں سے بات کر رہے ہیں اور ابھی بہت گفتگو باقی ہے، بس جتنا ہو سکے گا جتنے ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام توسل اختیار کرتے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے. آپ غور تو کیجئے کہ حسین جس گھر میں اس گھر کی عظمت کیا ہے. امام باقر علیہ السلام کے لئے کہ جب بخار میں مبتلا ہوتے تھے تو اپنی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھ کر یا زہرا کی فریاد کیا کرتے تھے. اور خاص آج ہم نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر پر نور سے گفتگو کا آغاز اس لیے بھی کیا ہے کہ اختتام پر ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام ہونے والا ہے کہ زہرا نے ابوالفضل عباس کو اپنا بیٹا کہا. یا اللہ. عزیزان گرامی، امام جواد متوسل ہوتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، مرج البحرین یلتقیان. حتیٰ حضرت ابو طالب متوسل ہوتے ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے. مولا علی کی ولادت سے قبل مکہ میں ایک بار زلزلہ آیا تھا اور بڑے بڑے پتھر کوہ بلقیس سے جدا ہو کر گر رہے تھے، تو حضرت ابو طالب ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے تھے اور خدائے متعال سے استغاثہ کیا تھا کہ الہی و سیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیجہ وبالفاطمیت البیضاء الا تفضلت علی اہل التہامت بالرحمت والرأفہ. یہ حضرت ابو طالب کا توسل کتابوں میں موجود ہے. اے خدا، تجھے مصطفیٰ کی محمدیت کا واسطہ، مرتضیٰ کی علویت کا واسطہ اور بی بی فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ، حضرت ابو طالب توسل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ پروردگار تو رحم فرما مکے والوں پر، پھر وہ زلزلہ رک گیا. تو عزیزان گرامی، اسی طرح حضرت زکریا کا توسل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے موجود ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ بات کا آغاز بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام گرامی سے آج ہوا. ہم نے کہا دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ خود امام زمانہ علیہ السلام فرمائے کہ رسول کی بیٹی کی زندگی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر جب بی بی سیدہ مخاطب کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہے کہ جہاں ذکر سیدہ سلام اللہ علیہ سے مجلس کا جو آغاز ہو رہا ہے. تاریخ میں موجود ہے حتیٰ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی حاجات پوری ہوئی بی بی کے وسیلے سے. کچھ عرصے قبل کی بات ہے، پاکستان میں بعض متعصب لعینوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی بی بی دربار میں گئیں تو ان سے خطا ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. ارے عشرہ امام حسین میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس ماں کا بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن نہیں بھولتا، اس بیٹے کی ماں کیسے بھول سکتی تھی کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سیدہ کا بیٹا نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت نہ بھولے. شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اس شخص کو کہ جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی کہے، وہ نام نہاد ہی مسلمان ہے ورنہ حقیقت میں نہیں. اور یہ کہے کہ سیدہ جب کہیں خطا ہوئی تھی، بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن یہ زبان پر بات آگے میں نے کہا گزارش کر دوں. تو حضور نے کہا تھا لولا ان اللہ خلق امیر المومنین لم یکن لفاطمہ کفوا مرج البحرین یلتقیان. ہم نے دو سمندروں کو ملایا. اگر امیر المومنین کو اللہ خلق نہ کرتا لم یکن لفاطمہ کفوا، تو سیدہ کونین کی ہمسری کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں. علی ظاہر الارض آدم فمن دونہ، اس روئے زمین پر کوئی نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم. آدم صفی اللہ کا لفظ کہہ کر حضور نبی مکرم نے سمجھا دیا کہ انبیاء بھی اس صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے جہاں بی بی آ جائیں. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر آدم نہ کہتے، حضور حضرت آدم علیہ السلام کا نام نہ لیتے، تو پھر ایک ڈاؤٹ رہ جاتا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ بقیہ کی تو بات ہو گئی لیکن انبیاء کی بات نہیں ہوئی. نہیں، آدم فمن دونہ، آدم ہو یا کوئی اور، سوائے علی ابن ابی طالب کی کوئی ہے ہی نہیں جو ہم سر زہرا ہو. بات ہو رہی. مولا علی نے لہذا بعض جنگوں میں رجس پڑھا، انا زوج البتول، میں بتول کا شوہر ہوں. سبحان اللہ. یعنی فخر، وہ علی کے جن کے لیے آیات قرآنی کے انبار ہیں، وہ فخر کرے اس بات پر کہ میں سیدۃ النساء العالمین کا شوہر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے جملہ کہنے دیں کہ علی جیسا امکان کا سلطان جس پر فخر کرے اسے زہرا کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں رسول اللہ. حیدری، عظمت بی بی فاطمہ الزہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لہذا بی بی کے القاب میں سے حوا العالم العقلیہ، یعنی عالم عقلی کی حوا. سبحان اللہ. عالم بشری کی حوا زوجہ حضرت آدم ہے، پہلی خاتون ہے اس روئے زمین پر. لیکن عالم عقلی کی حوا زوجہ آدم نہیں ہے، عالم عقلی کی حوا زوجہ علی ابن ابی طالب ہے. عالم انوار کی حوا. سورۃ النفس الکلیہ بضعۃ حقیقت المحمدیہ، فقط محمد کا نہیں، حقیقت محمدیہ کا جز. اب بات سے بات طولانی ہوتی چلی جائے گی. ہم نے تو فقط یہ بات شروع ہوئی تھی تو ہم نے کچھ باتیں عرض کر دی اس خاطر ہے کہ اتنی شباہت حقیقت محمدیہ کا ٹکڑا ہے بی بی فاطمہ. لہذا بی بی عائشہ کا بیان ہے کہ اذا اقبل الفاطمہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سیدہ چلا کرتی تھی تو ہو بہو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں. کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے، نوید باب بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بتول بھی ہے. نعرہ حیدری یا علی محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بتول بھی ہے. اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کر نہ دیکھے آدم، حجاب عصمت فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھکائے سر کو کھڑے ہیں تمام انبیاء زہرا، جھکائے سر کو کھڑے ہیں تمام انبیاء زہرا، ہے ان کے ہونٹوں پہ تسبیح فاطمہ زہرا. یہ کہہ رہا ہے شہ مشرقین کے جیسا، خدا کو دے دیا بیٹا حسین کے جیسا. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ نے جملہ کہا تو چلے میں کہہ دوں آگے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین جیسا بیٹا عطا کیا ہے سیدہ کونین کو،
جا کر دیکھ لیجئے گا احمد بن سنان کرمانی دمشقی کی کتاب. اب جب آپ نے کہا تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین عطا کیا سیدہ کو. ایک بزرگ عالم اہل سنت ہیں احمد بن سنان کرمانی دمشقی, ان کی کتاب ہے الاخبار الدول والآثار الاول فی التاریخ, اس کی پہلی جلد ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. سبحان اللہ. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ, اور چونکہ سیدہ کونین تمام نسوانی ایام سے اور عوارض سے ایسے پاک تھیں کہ وہ ولادت کے بعد بھی ایسی پاکیزہ رہی کہ عصر کے بعد ولادت ہوئی اور نماز مغرب بی بی نے معمول کے مطابق انجام دی. سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, عالم اہل سنت اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں, جو تمام مادی اور معنوی اور روحانی نورانیتوں کو رکھتی ہیں. ان کا لقب ہے زہرا اور بطول. اب دیکھیں قرآن کریم میں 4 طرح کے مرج البحرین یلتقیان, اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا, تو دیکھیں 4 طرح کے جوڑے جو ہے نا وہ پاسبل ہیں. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, قرآن کی روح سے اور عقل کی روح سے بھی. ایک مرتبہ پاسبلٹی ہے کہ شوہر خیر پر ہے, زوجہ شر پر ہے, ٹھیک. دوسری پاسبلٹی ہے کہ زوجہ خیر پر ہے لیکن شوہر شر پر ہے. ایک پاسبلٹی ہے کہ دونوں ہی شر پر ہیں, اور ایک آخری پاسبلٹی ہے کہ دونوں خیر پر ہیں. یہ جو مرج البحرین یلتقیان ہیں یہ دونوں خیر پر کیا ہوں گے, خیر انہی سے ہے. تو ایک جو پاسبلٹی شوہر خیر پر زوجہ شر پر, حضرت نوح حضرت لوط کی بیوی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانت تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما, کہ اللہ نے شوہر خیر پر زوجہ شر پر حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال بنا کر پیش کیا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, دونوں نے خیانت کی نبی کے دین کے ساتھ. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا ان اللہ کے پاس بچانے والا نہیں. وقیلت خلد النار, بعد داخل, ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. نبی کی زوجہ ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ, اس لیے کہ نبی کے دین سے مخلص نہیں. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. زوجہ خیر پر شوہر شر پر. فرعون کی زوجہ خیر پر ہے حضرت آسیہ, شوہر شر پر ہے. اسی سورۃ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی مثال کو پیش کیا. فرعون شر پر, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا, اور حضرت آسیہ اپنے زمانے کی بہترین خاتون کہ وہ دعا کرتی تھی پروردگار, قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, پروردگار مجھے فرعون کے محل سے کچھ نہیں چاہیے. جس خاتون کے دل میں واقع نور اور ایمان و تقوی آ جائے اسے دولت دنیا کی پھر فکر نہیں ہوتی. کانت, وہ کہتی پروردگار رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین, مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. یہ حضرت آسیہ. دوسری پہ تیسری مثال دونوں شر پر ہے. سورہ لہب, ابو لہب اور اس کی بیوی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم بھی ہلاک ہو جاؤ. نہ ہی ابو لہب کا مال اس کے کام آیا, نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. یاد رکھیے گا عزیزوں, مال اس وقت تک خیر ہے کہ جب تک خدا کے راستے پر ہے. حتی تعلیم بھی, بعض لوگوں کو دنیا کی تعلیم بہکا دیتی ہے. جتنے بڑے بڑے اس وقت بہت سی یونیورسٹیز میں ڈاکٹرز پی ایچ ڈیز بننے لگے, وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں. وہ ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں, یا کم از کم فیشن بن گیا ملحد ہو جانا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ حق کے لیے, اگر اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, اگر حیدر کرار کے ہاتھ میں شمشیر بھی ہے تو اللہ کی جانب سے رحمت ہے, اس لیے کہ وہ فساد فی الارض کو ختم کر رہے ہیں. کیا کہنا ہے, دشمن علی کی زبان پر نعرہ تکبیر بھی ہو تو دھوکہ نہ کھا جائے, اس لیے کہ دشمن علی کے زبان پر نعرہ تکبیر بھی فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی بات مزوری. تو ناک کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. رائے حق پر نہیں ہے لیکن نعرہ تکبیر کیا نہیں ہوا تھا, صفین کے میدان میں قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے تھے, وہ کیا تھا.
قرآن لے کر آ رہے ہیں لیکن قرآن بلند کرنے والے کے دل میں فتنہ موجود ہے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. مجھے آگے بڑھنا تھا آج. اور تو 4 طرح کے جوڑے قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں. شوہر خیر پر زوجہ شر پر. حضرت نوح اور حضرت لوط اور ان کی ازواج. شوہر خیر پر ہے زوجہ شر پر ہے. دوسرا زوجہ خیر پر ہے شوہر شر پر ہے. فرعون شر پر. حضرت آسیہ خیر پر. دونوں ہی شر پر ہیں. تیسری مثال سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں ہی خیر پر ہیں. مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان. اللہ نے سمندروں کو ملا دیا. یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی مثال دے رہا اللہ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. میں اپنے موضوع پر عزیز ہوں. قرآن میں حسین کا ذکر کہاں ہے؟ یہ حسینی کے گھر کا تو ذکر ہے. اب جس گھر کا یہ ذکر ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا اللہ نے. یہ میں نے سورہ رحمان کی آیتیں پڑھی. اب آ جائیے سورہ نور کی آیت نمبر 36 پر. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ اللہ نے اذن عطا کیا ہے. اللہ کا نور کچھ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے اور اذن عطا کیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی شان کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. پروردگار یہ بتلا تو صحیح کہ وہ کون سے گھر ہے کہ جن کی شان کو بیان کرنے کا تو نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. آگے اللہ نے اشارہ میرے قرآن کریم میں آ گیا جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سادہ سا سوال کروں گا, نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہے آپ کو؟ کیا کہنے کیا کہنے نعرہ حیدری. بات واضح. عظمت سید کونین پر خانوادہ امام حسین علیہ السلام پر مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ وہ گھر ہے. اب اس گھر کے لیے مزید وضاحت کہ وہ کون سا گھر ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی شان کو بیان کرو. تم مذہب اہل بیت کی کتاب جن کے لیے کافی ان کے لیے حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 23 پیج نمبر 325. اور جن کی تسلی ان کتابوں سے ہوتی ہے جو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے دین جا کے لیتے ہیں, ان کے لیے تفسیر شواہد التنزیل عبید اللہ بن عبداللہ نیشاپوری حنفی اسکانی کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی رفعت کا اللہ نے حکم دیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ فقام الیہ رجل. جیسے حضور نے آیت پڑھی ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضور نے کہا بیوت الانبیاء. یہ انبیاء کے گھر ہیں. اچھا تسلی ہو گئی تھی, اتنا کافی تھا کہ انبیاء کے گھر ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو ہمیشہ ڈر رہتا تھا جو حضور کے ساتھ ہوتے تھے نا, کہ کہیں جب انبیاء کی فضیلت بیان ہو تو ساتھ میں رسول اللہ علی بن ابی طالب کی فضیلت نہ جوڑ دیں. تو ایک صاحب سے رہا نہیں گیا. فقام الیہ فلان. ایک صاحب کھڑے ہو گئے. نام ہے تاریخ میں کہ وہ کون صاحب تھے, لیکن میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. حاذا البیت میں نا, کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وہ اشارہ الی بیت علی و فاطمہ. اور ان صاحب نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف. کیا کہنے ہیں سبحان. کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے؟ نہ یقین فرمائیے گا حضور نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہاں علی کا گھر بھی ان انبیاء کے گھروں میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. نہیں کہا حضور نے. کہا زبان وما ينطق عن الهوى سے جملہ جاری ہوا. نعم من افضلها. تم انبیاء کے گھروں میں اس گھر کو بات کر رہے ہو, ان سب گھروں میں افضل گھر ہی علی بن ابی طالب کا. کیا کہنے حیدری محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد وعجل سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حسین ابن علی کے گھر کی بات ہو رہی ہے عزیزوں. ان گھروں میں افضل ترین گھر ہی علی بن ابی طالب کا ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36. اب ہم نے آیات جو پہلی شب سے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کی ریکارڈنگ بھی بعد میں دیکھ پائیں گے. تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امام ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے کن کن آیات میں حسین کا ذکر ہوا, حسین کے گھر کا ذکر ہوا. اور ہم نے ابھی آئے مودت پر بات نہیں کی, آئے تطہیر پر بات نہیں کی, آئے مباہلہ پر بات نہیں کی, اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ تو ہمارے ممبروں کی برکت سے ہمارے بچے بچے کو یاد ہے. ہم چاہتے تھے کچھ اور آیتیں بھی ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. پورا قرآن ہی قصیدہ محمد اور آل محمد ہے. بے شک, کیا بے شک.
क्या कह रहे हैं? भाई सिमटे तो बा के नुक्ते का अक्कास है अली, नुक्ता बा है, ये बात आ चुकी है। सिमटे तो बा के नुक्ते का अक्कास है अली, और फैले तो ताब सरहद वन्नास है अली। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये घर अफजल तरीन है कुरान की रूह से। सूरह नूर आयत नंबर 36 हुजूर ने फरमाया, दोनों किताबों के हवाले हमने पेश कर दिए। उस घर में बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, मौला अली भी हैं, हसनैन करीमैन है, शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, वहीं बीबी ज़ैनब सुगरा यानी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, उसी घर में बीबी फिजा भी हैं। लेकिन उस घर से मंसूब एक हस्ती और इतनी मोहतरम है, आज की शख्स से मैं मुत्तसिल हो रहा हूं, जो सैयदा कौनैन की शहादत के बाद दुनिया में तशरीफ लाई वो हस्ती, लेकिन बीबी ने उन्हें अपना बेटा कहकर मुखातब किया, और सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब कुबरा के जरिए से सैयदा ने अपना सलाम उस फर्जंद तक पहुंचाया जिन्हें हम हुसैन के रफ्तार अबुल फजल अब्बास कहते हैं। या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस घर में अबुल फजल अब्बास भी शामिल है अजीजों, जिस घर की ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया। बाबुल हुसैन अबुल फजल अब्बास, तो जब हुसैन और कुरान पर बात हो तो लाजमी सी बात है कि अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान करीम में वो जिन मसादीक पर, यानी वो आयतें जो पूरा उतरती हैं, सैकड़ों आयतें ऐसी हैं कि जिनके आली तरीन मिस्ताक अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि जब घरों में आया करो तो दरवाजों से आया करो, पोस्ट से ना आया करो। इसकी ताबीर यह भी है कि अली बाबे मदीनतुल इल्म है, कि जब रसूल तक जाना है तो अली इब्न अबी तालिब के जरिए से जाओ, और अब्बास बाबुल हुसैन है, जब हुसैन तक जाना है तो अबुल फजल अब्बास के जरिए जाओ। सुभान अल्लाह। ताल्लुक था जो शहर इल्म में और इल्म के दर में, वही है रब्त अब शब्बीर और अब्बास से दिलावर में। और कहीं भी दफन कर दो करबला में खाक पहुंचेगी, मैं कतरा हूं बिलाखिर मुझको मिलना है समंदर में। सुभान अल्लाह। तो कयामत में हत्ता बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कयामत में अबुल फजल अब्बास को अपना बेटा कहेंगी। सूरह तारिक की आयत नंबर 9 है, यौम तुबला सरायर, कयामत के दिन वो होगा कि जब हकीकतें खुल जाएंगी। बहुत से लोगों की हकीकतें आश्कार हो जाएंगी कयामत में ना, तो जब हकीकतें खुल जाएंगी तो ये हकीकत भी खुलेगी कि उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से अबुल फजल अब्बास सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, मौला अली अलैहिस्सलाम का इज़्दिवाज हुआ जो उनसे। लेकिन बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी तरफ मंसूब करके कहा, जब रसूल अल्लाह मौला अली को भेजेंगे मैदान महशर में बीबी सैयदा के पास कि हमारे मुहिब्बों पर सख्त वक्त है, सैयदा से कहिए कि वो मोमिनीन और मुहिब्बों की शफाअत करें। और अली इब्न अबी तालिब बीबी फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन के पास पहुंचकर सवाल करेंगे, ऐ सैयदा आप के पास आज उम्मत की शफाअत के लिए क्या है? और बीबी जवाब देंगी, या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनीन के अमीर, कफान अल अज्र हाज़ल मकाम अल यदान अल मक़तूअतान मिन इब्नैल अब्बास। सुभान अल्लाह। आज इस मकाम शफाअत के लिए काफी है अल यदान, दो हाथ, अल मक़तूअतान जो काटे जा चुके हैं, मिन इब्नैल अब्बास, मेरे बेटे अब्बास के दो हाथ। सैयदा अब्बास को मेरा बेटा कहकर कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आ रहा हूं मंजिल मसाइब पर, लेकिन अगर आप तो कुछ जब्त गिरिए पर रखकर फजाइल पर सुन सकें इसे, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा। उम्मे बनी के दिल बर है लेकिन दिल बरे ज़हरा है। उम्मे बनी ने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया और अपनी पूरी नस्ल कुर्बान कर दी हुसैन इब्न अली पर। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही दो माओं का बेटा होगा। सुभान अल्लाह। दो माओं का, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा। सुभान अल्लाह, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। यह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। बस अज़ीज़ान गिरामी, करबला के लिए विचार में क्या है, जो संग अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो ना हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें उसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा। अपने कद से बड़ा एक शेर भी पढ़ देता हूं, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। या अल्लाह। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, अब्बास शेर को कहते हैं लेकिन हर शेर नहीं, लुगत में जाके देखिएगा, अल असदुल लज़ी तहरुबु मिनहुल उसवद, वो शेर अब्बास है कि जिससे दूसरे शेर भी देख के भाग जाए, वो है अब्बास। शेर को देखकर और दूसरे जानवर भाग जाते हैं ना, नहीं,
ایسا شیر جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھی فرار اختیار کر جائیں اسے عباس کہتے ہیں لغت میں. اور پھر مولا عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند. دیکھیں چاند خوبصورتی کا استعارہ ہے, اور قمر کہتے ہیں فل مون کو. اچھا, اور یاد رکھیے گا یہ پورا خاندان ہی وجاہت اور متانت کا منبع اور مرکز ہے, اور ان میں جو قمر ہے وہ بنی ہاشم کے ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. بنی امیہ کے کسی شخص نے مولا علی سے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بنی ہاشم کی داڑیاں بہت گھنی خوبصورت ہوتی ہیں, آپ کے چہرے پر بڑا نور ہے, لیکن ہماری جو داڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی وجیح نہیں ہوتی. داڑھی تو رکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ, لیکن وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا عجیب قسم کی نحوست بھی ہے, خدا نہ خواستہ بسا اوقات خشخشی سی رہتی ہیں, کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. تو مولا نے کہا کہ قرآن سے جواب دیا. یا اللہ کا اس کا جواب کیا تو قرآن سے چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا قرآن میں آپ کی داڑھی کا ذکر موجود ہے؟ مولا نے کہا کہ تمہاری داڑھیوں کا ذکر بھی اور ہماری داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں. اور پھر مولا نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 پڑھی, والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یا اللہ, مولا نے کہا کہ جو طیب سرزمین ہوتی ہے اللہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی نباتات آتی ہیں, اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں اگتا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی محمد صلوات اللہم صل علی محمد. سبحان اللہ. تو ویسے اس خاندان میں اور بھی قمر ہیں. بنی ہاشم کے خاندان میں عبد المناف کو قمر بطحا کہا جاتا تھا, مکے کا چاند. حضرت عبداللہ حضور کے والد, انہیں قمر حرم کہا جاتا تھا, بیت اللہ کا چاند. خود بی بی سیدہ اپنے بابا کو قمر اللیل کہہ کے مخاطب کرتی تھی. حسین کے سر اقدس کو جب نوکے نیزہ پر بلند دیکھ کر بے اختیار اہل کوفہ اور اہل شام کہا کرتے تھے رأس قمری ظہری, یعنی کہ ایک ایسا چہرہ اور ایسا سر کے جو روشن چاند کی طرح چمک رہا ہے. امام حسین کے سر کو دیکھ کے کہتے تھے. لیکن یاد رکھیے گا مکے کے چاند ہیں, کوئی حرم کا چاند ہے, کوئی سیاحت کا چاند, جو بنی ہاشم کے چاند ہے وہ ابو الفضل عباس ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک خوبصورتی اور وجاہت کے ساتھ معمولاً گناہ کا تصور بھی آ جاتا ہے. اگر خوبصورتی ہو کہیں تو کہیں نہ کہیں گناہ کا تصور بھی آ جاتا ہے, مگر جو خوبصورتی میں قمر بنی ہاشم ہوتے ہوئے بھی فقط باعفت نہ ہو بلکہ صاحب عصمت ہو, اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جملے کی تشریح کبھی اور صحیح, لیکن صاحب عصمت ابو الفضل عباس, محفوظ عن الخطا, عصمت صغرا کی منزل. ایک شخص نے کہا تھا کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وجیح ہونا تو ثابت ہے, لیکن ان کی فقاہت کے بارے میں تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے. تو خواب میں ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیکھا تو مولا نے ایک سوال کیا اس سے, اس کو جواب نہیں آیا. دوسرا سوال کیا, جواب نہیں آیا. مولا نے کہا کہ تم کچھ روایات کو پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہو جس میں کچھ مستند ہوتی ہیں کچھ غیر مستند. میں تو وہ ہوں کہ باب مدینۃ العلم کے زانوں پر بیٹھ کر میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے براہ راست علم حاصل کیا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط عباس علیہ السلام کی شجاعت نہیں, فقط عباس کی وجاہت نہیں, اور قمر بنی ہاشم ہونا نہیں. آج میں چاہ رہا ہوں ایک ایک لفظ میں بات آگے بڑھاتا جاؤں. کیا کچھ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے شان اور فضائل کے سلسلے میں ہے. واقعاً کسی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خطیب کی, کسی انسان کے لیے حیثیت اور وقعت نہیں ہے کہ وہ لب کشائی کچھ کہہ سکے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں. فقط حسین جانتے ہیں کہ عباس کیا ہے. سبحان اللہ. جیسے مولا علی نے اپنے آپ کے لیے کہا تھا نا, ھذا ما ذقنی رسول اللہ ذقن ذقہ, کہ لعاب دہن کے لیے اپنے کہتے تھے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو رسول اللہ نے مجھے ایسے عطا کیا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانا کھلاتا ہے. تو اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کے لیے مولا علی کا جملہ موجود ہے, ان ولدی العباس زق العلم زقہ. یا اللہ, مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے عباس کو ایسے علم عطا کیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی اور مثال بھی نہیں دی. اور باقی جنسیات بھی ہوتی ہیں کہ جو کچھ کھاتی ہیں اس کے بعد وہ پروسیس سے ان کے وجود میں ہو کے گزرتا ہے اور پھر دودھ کی شکل میں وہ اپنے بچوں کو دیتی ہیں. نہیں, کہا سبحان اللہ کہ پرندہ جیسے دانا کھلاتا ہے, اس لیے کہ پرندہ جو لیتا ہے وہی آگے دے دیتا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں. مولا علی نے جو رسول اللہ سے حاصل کیا تھا بیع نہیں, ویسے ہی اپنے فرزند ابو الفضل عباس کو دے دیا. سبحان اللہ. وہ علم, اور علی کا علم, جسے علی کا علم چکھنا نصیب ہو جائے. علی کا علم کیا ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو الفضل عباس علیہ السلام کا علم سمجھ میں آ رہا ہے. قیصر روم نے حاکم شام کو ایک شیشی بھیجی تھی, کہا تھا کہ اس میں دنیا کی ہر چیز ڈال کر بھیجو ایک شیشی میں, اگر تم صاحب علم و شعور ہو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ
کوئی ایسی شے ڈال کر بھیجو اس چھوٹی سی شیشی میں کہ کہا جائے کہ دنیا کی ہر شے اس میں آ گئی. تو حاکم شام وہاں پر گھبرا گیا کہ یہ کیا بھیجوں میں. تو ابن عباس تھے وہاں پر, انہوں نے کہا کہ اس میں پانی ڈال کر بھیجو در حقیقت. کیوں؟ اس لیے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ, افلا یؤمنون, ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی ہے. تو جب پانی بھیجو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے تم نے ڈال کے بھیج دی. خود مولا علی صلی اللہ علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا نا کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے. بھائی سائنس کہتی ہے کہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں, پانی بے مزہ ہے. اسی لیے وہ طہارت کے فقہی مسائل میں ہوتا ہے کہ اگر پانی کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے قربانی کا تو پھر وہ نجس ہو جائے گا مثلا. تو مولا نے اس سے جب اس نے پوچھا نا کہ علی آپ بتلائیے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے, تو مولا نے سے کہا تھا تم اسے الجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے یا خود سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے. تو تھوڑی دیر چپ رہا. تو مولا نے پھر بھی اسے رد نہیں کیا. مولا نے سے کہا کہ تو نے سوال کیا تب جواب سن, کہ تو نے پوچھا ہے کہ پانی میں کس شے کا مزہ ہے. پانی میں حیات کا مزہ ہے, حیات کا ذائقہ. تو ابن عباس نے کیا کہا اس شیشی میں پانی بھر کے بھیجو, اس لیے کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے. تو لوگ متاثر ہوئے ابن عباس, یہ بات کیوں کہی ہم نے, ابن عباس کے جواب سے بہت متاثر ہوئے. تو ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا, کہ میں نے علی بن ابی طالب کے در سے حاصل کیا. تو پوچھا انہوں نے کہ آپ کے اور علی کے علم میں فرق کیا ہے. یا اللہ, کہ میرے اور علی کے علم میں اتنا ہی فرق ہے جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے. یا اللہ, بات واضح ہو رہی. بھائی سمندر کا جو پانی ہے وہ شیشی میں بھرا تھا نا, کہ جو شیشی میں آ گیا وہ سمجھ لو کہ میں ہوں, جو سمندر میں رہ گیا وہ علی بن ابی طالب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کا علم اس حد پر ہے, وہ علی نے علم عطا کیا ہے اپنے فرزند ابو الفضل عباس علیہ السلام. عباس سقائے حرم بھی ہیں, پانی پلانے والے بھی ہیں. کتنی عظیم مشان سعادت ہے. ویسے اگر کسی مومن کو پانی پلانا وہ بھی صدقہ ہے. کہاں حسین ابن علی کو پانی پلانا, عباس سقائے حسین ہے. کہاں شریکت الحسین بی بی زینب کا سقہ ہونا, کہاں فضیلت کے حسین کے بچوں کا سقہ ہونا. ایک روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. مولانا نے حضور نے کہا پیاسوں کو پانی پلاؤ. پیاسوں کو پانی پلاؤ گے یہ صدقہ ہے. عباس نے سقائی ایسے کی کہ عباس نے تو خود اپنے ہاتھوں کو صدقہ دے دیا گیا حسین کی سقائی کے لیے. یا اللہ, بس آہستہ سے دل آمادہ ہو رہا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر پانی میسر ہو تو پانی پلانا کسی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے, اور پانی میسر نہ ہو اور پھر پانی پلانا تو مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے. یہ ہے ابو الفضل عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزوں بات آہستہ آہستہ میں ختم کرنے لگا ہوں. اس خاندان میں سقائی پہلے سے یاد رکھیے گا. حتی حضرت عبد المطلب 1500 سال پہلے وہ فلیورڈ پانی پلاتے تھے حاجیوں کو. یعنی وہ ایک حوض میں کشمش ڈال دیتے تھے, پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. حضرت عبد المطلب پورے حوض دودھ سے بھر دیتے تھے اور لوگ اپنے اپنے برتن لے آتے تھے, کہتے تھے جتنا چاہیے پانی کی طرح دودھ لے کر جاؤ. وہی سنت چلتی رہی بس خاندان میں. خود مولا علی کی سقائی غزوہ بدر میں رات کا وقت تھا, حضور نے فرمایا ایکم یسقین الماء, تم میں سے کون ہے جو مجھے پانی پلائے گا. اور کنواں تھا دشمنوں کی طرف. مولا علی نے کہا نا یا رسول اللہ. کنویں کے پاس گئے, مولا علی ڈول نہیں تھی, دشمنوں کا مجمع اطراف میں تھا. خود کنویں میں اترے مولا علی علیہ السلام, پانی لانے لگے کہ شدید آندھی چلی. تو مولا نے توقف کیا, دوسری بار پھر شدید آندھی چلی, پھر توقف کیا, تیسری بار آندھی چلی, پھر توقف کیا, اور پھر پانی لے کر حضور کے پاس پہنچے. تو حضور نے کہا اے علی آپ کو آنے میں کوئی تاخیر ہو گئی. کہا یا رسول اللہ 3 بار شدید آندھی چلی تھی اس لیے میں رکتا رہا. کہا اے علی وہ آندھی نہیں تھی, اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے تھے تمہاری مدد کے لیے. پہلی بار جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ, دوسری بار میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ, اور تیسری بار اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ جو آپ پر سلام کر رہے تھے. تو بس علی بن ابی طالب نے سقائی کی ہے رسول اللہ کی, وہی سنت علی سے عباس تک پہنچی ہے, عباس نے سقائی کی ہے حسین ابن علی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزوں؟ میں جا رہا تھا بس منظر مصائب پر, لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں. اور عباس علمدار بھی وہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں ویسے تو علمدار بہت ہیں. حضرت حمزہ بھی علمدار ہیں, حضرت جعفر طیار بھی علمدار ہیں, خود مولا حیدر کرار بھی علمدار ہیں, اور غازی عباسی علمدار ہیں. حضرت میر انیس نے 4 علمداروں کا ذکر کیا ایک بند میں, اور یہ فیصلہ کر دیا کہ جب قیامت میں علم آئے گا تو علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کہلائے گا. میر انیس کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. کتنی خوبصورت تعبیر ہے. اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں نا, یعنی علمداروں میں بھی کچھ اولو العزم ہیں, بڑے علمدار. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار.
بعد उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कररार, अब्बास अब इस मनसबे वाला कहे मुख्तार, क्या कहना है? अब्बास अब इस मनसबे वाला कहे मुख्तार, कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त उनको ये हाथ आया है रुतबा। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। नारा हैदरी या और अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नस्लन बाद नस्लन ये रुतबा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। फिर आगे कहते हैं मीनल, ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया, हाथ आया शरफ जब उसे जाफर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया, होगा ये हुमा साया फिगन अब न किसी पर, होगा ये हुमा साया फिगन अब न किसी पर, बस खातिमा है हजरत अब्बास अली पर। अजीजों, आज तो हर मोमिन के घर में जिक्र अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम हो रहा है। बाबुल हवाइज मौला अबुल फजल अब्बास, आज अब्बास कलम हर मोमिन के घर में सजा है। गाजी की ज़ियारत में है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वला तदअली फी हाज़ल मकानिल मुकर्रम वल मशहदिल मुअज़्ज़म ज़ंबन इल्ला गफरता वला हम्मन इल्ला फर्रजता वला मरज़न इल्ला शफैता वला ऐबन इल्ला सतरता वला रिज़्क़न इल्ला बसत्ता वला खौफन इल्ला अमनता वला शमलन इल्ला जमअता वला गाइबन इल्ला हफ़िज़ता व अदनैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरा लक फ़ीहा रज़न व लिया फ़ीहा सलाहुन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ये आपकी तमाम हाजात के लिए हमने ये गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से जुमला पढ़ा है। परवरदिगार तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, वला तदअली फी हाज़ल मकानिल मुकर्रम, परवरदिगार मुझे छोड़ न देना तन्हा इस मुकर्रम मकान में, वल मशहदिल मुअज़्ज़म, इस मशहद मुअज़्ज़म यानी इस मुबारक और पाकीज़ा तरीन हम में मुझे तन्हा ना छोड़ना, ज़ंबन इल्ला गफरता, बस कोई गुनाह ऐसा ना रह जाए कि जो तू माफ ना कर दे। इलाही आमीन कहते जाइएगा अपने घरों में आपके हाजात के लिए। वला हम्मन इल्ला फर्रजता, परवरदिगार कोई गम ऐसा ना रह जाए जिसे तू दूर ना कर दे। वला मरज़न इल्ला शफैता, कोई मरीज ऐसा ना रह जाए जिसे तू शिफा ना अता कर दे। सुभान अल्लाह। वला ऐबन इल्ला सतरता, कोई ऐब ना ऐसा रह जाए परवरदिगार जिसे तू छुपा ना दे। और ऐब छुपा दे परवरदिगार, तू सत्तारुल ग़ुयूब है। वला रिज़्क़न इल्ला बसत्ता, परवरदिगार कोई रिज़्क़ ऐसा ना रह जाए जिसमें तू कुशादगी ना अता फरमा दे। वला खौफन इल्ला अमनता, हर खौफ को अमन में बदल दे परवरदिगार, बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास के सदक़े में। वला शमलन इल्ला जमाअता, हर इफ्तिराक को इत्तिहाद में बदल दे। वला गाइबन इल्ला हफ़िज़ता व अदनैता, जो गायब है यानी अगर कोई सफर में है तो उसे खैर और आफियत के साथ अपने वतन में पहुंचा दे। वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया, बहुत अहम है, कोई दुनिया की हाजत वल आखिरा, कोई आखिरत की हाजत ना रह जाए ऐसी, लका फीहा रज़ा, जिसमें दो बातें हो, तेरी रज़ा हो परवरदिगार, वलिया फीहा सलाह, और मेरी मसलहत में हो, इल्ला क़ज़ैता, तो गाजी के सदक़े उस हाजत को पूरा फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, ए रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले, या अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, सुभान अल्लाह। फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस मकाम तक पहुंची, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व तवफ़्फ़नी अलल ईमान बिक, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज और मुझे ईमान पर खात्मा मेरा फरमा दे। व तस्दीक़ बिरसूलिक, तेरे रसूल की तस्दीक करता हुआ दुनिया से जाऊं। वल विलायत अली इब्न अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर जाऊं। वल अइम्मत मिन वुल्दिही अलैहिस्सलाम, अइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत और उनकी इमामत पर दुनिया से जाऊं। वल बराअत मिन अदुव्विहिम, उनके आदा से बराअत पर दुनिया से जाऊं। फिर फ़इन्नी क़द रज़ीतु या रब्बी बिज़ालिक, परवरदिगार अगर तूने मुझे ये अता कर दिया तो मैं दुनिया से राजी जा रहा हूं। बस दुनिया की हाजतें भी जरूर मांगे आप, लेकिन असल जो बात मांगने वाली, परवरदिगार तेरी तौहीद पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक, अमीरुल मोमिनीन की विलायत, उनके बाद की आइम्मा की इमामत, उनके आदा से बराअत। फ़इन्नी क़द रज़ीतु या रब्बी बिज़ालिक, तूने ये अता कर दिया, मैं राजी हूं। बस दुनिया के बड़े बड़े घर मिले ना मिले, झुक झुक कर सलाम करने वाले को मिले ना मिले, 6 या 7 डिजिट सैलरी मिले या ना मिले, तब भी राजी हूं अगर तूने मुझे अली की विलायत दे दी है। ये आज सीखने की बात है अजीजों, गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से। विलायत का मतलब क्या, मैंने अर्ज कर दिया था, जानो माल और औलाद पर अपने बजाय अली का इख्तियार मान लेना, यह है विलायत। और इसकी आला तरीन मिसाल खुद अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है। अब्बास नाम है हुक्म इमाम पर सर तस्लीम खम कर देने का। आपने सुना होगा कि मौला ने कहा जंग नहीं करनी अब्बास, अब्बास ने जंग नहीं की। अब्बास खैमे हटा लो, अब्बास ने हटा लिए। अब्बास इनसे सुल्ह की बात करो,
وہ عباس جنہیں علی ابن ابی طالب نے مانگا ہی اس خاطر ہے کہ کربلا میں میرا وارث بن سکے، اور داد شجاعت علی ابن ابی طالب نے کرے، عباس صلح کی بات کرو، عباس نے کر لی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک منزل اور بھی آ رہی ہے، روئے زمین پر جو بدبخت ترین انسان ہے وہ کون ہے؟ شمر ملعون ہے۔ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پاس امان نامہ لے کر آیا کہ عباس تمہارے لیے امان ہے، چھوڑ دو حسین کو۔ مجھے بتلائیے، ہم اور آپ اپنی سطح پر بھی کوئی اس غلیظ ترین انسان سے بات بھی کرنا چاہے گا؟ نہیں نا۔ لیکن حسین کا حکم آ گیا کہ نہیں عباس جاؤ، سن لو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا اللہ، کیا خنجر چل گئے ہوں گے قلب ابوالفضل عباس علیہ السلام پر۔ میں کہتا ہوں اس بدبخت کا چہرہ دیکھ کر غازی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، دل پر نشتر چل گئے کہ اگر تو میرے لیے امان نامہ لے کر آئے تو میرے مولا حسین کے لیے؟ کہ نہیں، حسین تو بیعت کریں یا سر، کہ لعنت تو تجھ پر تیرے امان نامے پر۔ لیکن مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کلام کرو شمر سے۔ یا اللہ، جناب مرحوم سچے بھائی پڑھا کرتے تھے نا اسے، حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی، یہ ہے عباس۔ حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی، حسین کی سپر بھی ہے تیر بھی ہے حسام بھی، حسین کی زرہ بھی ہے قما بھی ہے سحام بھی، حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی ہے عباس۔ حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی، وگرنہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین۔ آج بس مصائب سنتے جانا اور با وفا غازی عباس کہہ کے روتے جانا۔ عزیزوں، آج تاریخ یاد ہے نا، 8 محرم، حسین کے بلند ہے، حسین کے بچوں پر پانی بند ہو چکا ہے عزیزوں۔ یا اللہ، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں لیکن سب سے زیادہ پیاسی تھی کربلا میں، ایک تو وہ حسین جو ہر ایک کا لاشا لینے کے لیے گئے، دوسرے ابوالفضل عباس، اور تیسری بی بی زینب کبریٰ۔ عزیزوں، بڑا ناز تھا غازی کی ماں کو اپنے فرزند ابوالفضل عباس پر۔ جب یہ کاروان واپس پلٹا تھا تو 4 شہید ہیں، ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو یہ جاتی تھیں، اور جنت البقیع میں کیا وفا ہے، حسین کی ماں سے جو منسوب قبر ہے وہ ظالموں نے ویران اور مسمار کر دیے نا، تو آج تک عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے۔ یعنی عباس کی وفا ہے حسین ابن علی سے، تو ام البنین کی وفا ہے حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یا اللہ، تو بیوی ام البنین جاتی تھی اور جا کر جنت البقیع میں 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اپنے سامنے۔ 4 نشان بنا کر کہتی تھی، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گورز مارا گیا، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ عباس مجھے یقین تو نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرت تھی تیرے بازو قلم کر سکے؟ لیکن ہاں عباس، جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، عباس جب سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی کسی نے، تب یقین آ جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ قلم ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تیرے ہاتھ ہوتے تو کس کی جرت ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کس کی جرت ہوتی کہ بیویوں کے سر سے چادر چھین لیتا۔ اور اس کے بعد بی بی ام البنین سلام و اس عظیم الشان ماں پر 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اور پھر مٹا دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ نہیں، میں اپنے بچوں پر نہیں روں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے نا، میں اس حسین پر روں گی جس کی ماں گزر گئی ہے۔ عزیزوں، آپ کی بھی ایک کیفیت ہوگی، لیکن مجھ جیسے ایک چھوٹے سے ذاکر کی اس عالم غربت میں گویا فقط آپ، میں کیسے اپنی بات کو پیش کروں؟ یہاں بیٹھ کر پڑھنا اس طرح سے فرش ازا ہوتا ہے، آپ مومنین ہوتے ہیں، آپ کا گریہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت خود بخود ایک ہمت بنتی ہے۔ لیکن عزیزوں، اس غربت کے عالم میں دل اور کڑا ہوتا ہے عزیزوں،
لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں دھاڑے مار مار کر یا غازی با وفا یا عباس یا عباس، انشاءاللہ بلند آپ کی صدائیں ہو رہی ہوں گی. بس رخصت کو آئے ابوالفضل عباس علیہ السلام، میں نے بڑی زحمت دی. بس رخصت کو جب آئے نا تو حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. سبحان اللہ. ابوالفضل عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، نظر الی یمین و شمال. کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ کہ نہیں عباس تمہارے وجود سے بیبیوں کے دل کو ڈھارس ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ. عباس سر جھکا کر آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ پانی تو تھا نہیں، جو مشکیزے کی تھوڑی ٹھنڈک ہوتی تھی نا وہ اپنے شکم پر لگائے بیٹھے ہوئے تھے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے، اور کہتے جاتے تھے العطش العطش العطش. ابوالفضل عباس نے مشک کو لیا اور سکینہ کو گود میں لیا. حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس بہت بڑی بارش لے آئے، عباس جاؤ ہم نے تمہیں پانی کی سبیل کی اجازت دی. اور سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کیجیے گا عزیزو. ابوالفضل عباس علیہ السلام بس اب جانا چاہتے ہیں کہ آئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس، ادب سے بیٹھ گئے. گویا 20 سے زیادہ برس کا فرق ہے بی بی زینب میں اور ابوالفضل عباس علیہ السلام نے ایک طرح سے ماں بن کر پالا ہے. بی بی نے اپنے بھائی ابوالفضل عباس کو آ کر بیٹھ گئے. کہا شہزادی آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں. کہا عباس میرے بابا مجھے بتلاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھے گا. اب تم جا رہے ہو، زینب کو یقین آ گیا رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا ہے. عزیزوں دل کٹ رہا ہے. بس ابوالفضل عباس علیہ السلام چلے، اللہ جانے حسین پر کیا گزری، اس لیے کہ حسین اب جانتے ہیں عباس جا رہے ہیں. ہر شہید کا لاشا تو کم از کم خیام میں آ گیا، عباس اب واپس نہیں پلٹنے والے ہیں. گویا ابوالفضل عباس علیہ السلام پہنچے فرات کے نزدیک. اتنے گئے فرات میں اپنے سواری پر سوار ہو کر کے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی سواری کے قدم چھپ رہے تھے فرات کے اندر. سبحان اللہ. اور چلو سے اس پانی کو لیا. گویا عباس سمجھانا چاہتے تھے یہ ہے ہمارا اختیار. یہ نہ سمجھنا کہ عباس کے پاس اختیار نہیں تھا پانی پینے کا، لیکن اللہ نے وفا ابوالفضل عباس فذکر عطش الحسین. مقتل میں جملہ ہے، گویا عباس نے حسین کو دیکھا اس پانی میں، عباس نے سکینہ کو دیکھا اس پانی میں. اپنی تصویر نہیں سکینہ کے خشک ہونٹ نظر آئے. عباس نے وہ پانی فرات کو دے مارا اور پھر مشکیزے کو پر کیا. اب عباس چل رہے ہیں لیکن داہنے بہانے سے لشکریوں کا حملہ ہے. وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے کھجور کے درخت ہوتے تھے، یہ ظالم درختوں کے پیچھے چھپ کر عباس پر حملے کر رہے تھے. ایک وقت ایسا آیا دور سے حسین علم دیکھ رہے ہیں، علم دائیں جانب تھوڑا جھکنا شروع ہوا. یہ وہ وقت تھا عباس کا دایا بازو قلم ہوا. عباس نے علم کو سنبھالا، پھر ایک منزل آئی کربلا گئے ہونا ہے مقام کف ابوالفضل عباس. کہاں کہاں عباس کے شان قلم ہوئے. ایک وقت آیا کہ جب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، علم کچھ باہنی طرف جھکا، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر. غر کے خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گل زخمی ہوا سکائے حرم دریا پر. مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے. یا اللہ یا اللہ. اس طرح سے روایت میں ہے کہ گویا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اپنے دانتوں کو میں مشق کو سنبھال لیا تھا، لیکن کل مطر یعنی بارش کی طرح تیر برس رہے تھے. عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. مشق کو کیسے بتائیں، بار بار جھک جاتے ہیں. تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں. ایک تیر چشم ابوالفضل عباس میں پیوست ہوا. کہاں ہے رونے والے؟ یا حسین کا رونا. ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. عزیزو آنکھ میں ذرہ بھی چلا جائے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے آنکھوں سے ذرے کو صاف کرتے ہو. جس کے ہاتھ کٹ
चुके हो, आंखों में तीर लग चुके हो। अब्बास ने सर झुकाया, ज़ानुओं के जरिए तीर खींचना चाहा, सर पर गुर्ज लगा, मेरा कटे हाथों वाला मौला ज़मीन करबला पर गया। या अली करके मुंह सुए नजफ कहते थे बादीद तर। या अली लीजिए मुझ बेकसों मुख्तर की खबर, आपके बेटे का शैदा हूँ मदद लाजिम है, आपकी पोती का सक्का हूँ मदद लाजिम है। हाय क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी, मर गई प्यासी सकीना तो कयामत होगी। अजीजों, बस अब्बास के बाद तो सकीना तमाचे ही खाती रही, सकीना के दामन में आग लग गई। अजब रिश्ता इस मश्क अब्बास के अलम के साथ, आज भी आलम अब्बुल फजल अब्बास के साथ छोटी सी मश्क लिपटी हुई है। अजीजों, जुमला कहूँ एक, गम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से, मर गई पर न कभी हाथ हटे कानों से। आज शबे अब्बास में रोना भी सकीना सलामुल्लाह अलैहा पर। गम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से, मर गई पर न कभी हाथ हटे कानों से। शाम जाते हुए नाके से गिरी यूं बच्ची, शाम जाते हुए नाके से गिरी यूं बच्ची, मश्क गाजी की गिरी जैसे कटे शानों से। बस मौला गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, या अखी अदरिक अखाक, ऐ मौला आपका खादिम रुखसत हो रहा है मौला, मेरा अजीजों ज़बान में हिम्मत नहीं कि कह सकूं। बस गाजी ने कहा, मेरा आखिरी सलाह मौला, खुदा हाफिज मौला। या अल्लाह, हुसैन पहुंचे जख्मी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम तक, मौला को सब कुछ याद आया होगा। अब्बास, जब तुम्हारी विलादत हुई थी हमने तुम्हें अपनी गोद में लिया था, तुमने आंखें खोली थी, सबसे पहले मेरा चेहरा देखा था अब्बास। बचपन में तुम मेरी उंगलियां थाम कर चला करते थे, जब जवान हो गए तो मेरा जोरे बाजू बन गए। हुसैन ने कहा होगा, अब्बास ना जाओ पा, हुसैन को तन्हा न छोड़ना। अजीजों, हुसैन ने ये सब कुछ कह दिया। एक नोहे में कहा, अलान इनका सरादारी कमर टूट गई अब्बा, वह शम्मत भी अदुवी, दुश्मन ताने दे रहे। दुश्मन हुसैन से कह रहे थे, कहाँ गया वो अब्बास जो तेरा सहारा था। गोया अब्बास के कटे हाथों में मश्के सकीना उस वक्त भी पैवस्त होगी ना जब हुसैन अब्बास के हाथों पर पहुंचे होंगे। या अल्लाह, मैं कैसे जुमला कहूं। हुसैन ने जब अब्बास के कटे हाथों से वो मश्क छुड़ाई होगी तो वही कैफियत होगी जैसे अकबर के कलेजे से पर्ची निकाली थी। का मौला, मेरा लाशा खैमों में नहीं लेकर जाइएगा, खैमों में ना लेकर जाइएगा, बच्चे मुंतजिर होंगे। उलमा कहते ज़बान हाल है, अब्बास की दो हाजतें थी ना, एक ये कि मैं जिहाद बिस्सैफ कर सकूं, मौला की नुसरत करूं, वो हुसैन ने रोक दिया मसलहत की वजह से। दूसरी हाजत ये थी कि मैं पानी पहुंचा दूं सकीना तक, वो भी मसलहत की वजह से। गोया अब्बास के पास जो मश्क थी वो जिद गई। अब परवरदिगारा, कोई अब्बास कह रहे हो, अगर ये पानी हुसैन के खैमों तक न गया तो मेरी लाश भी न जाए हुसैन के खैमों तक। अब आवाज कुदरत आई, अब्बास हमने तुम्हारी किसी भी हाजत को रद्द नहीं किया, ये इम्तिहान का वक्त है, हमने तुम्हें कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो तेरे दर से मांगेगा उसकी हाजत को रद्द
نہیں کریں گے ابا. لیکن مولا نے عباس نے کہا ایک زحمت ہے, میرے ہاتھ نہیں ہے مولا, اگر زحمت نہ ہو آنکھوں سے خون صاف کیجئے گا. یہ زحمت نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے. میری ماں نے بتلایا تھا, میں نے پہلا چہرہ آپ کا دیکھا تھا, میں دنیا سے جا رہا ہوں. مولا جی جب میں آخری چہرہ آپ کا دیکھتے ہوئے دنیا سے جاؤں. حسین نے خون صاف کیا, عباس نے حسین کو دیکھا, کہا مولا شکریہ, الوداع مولا, روح نکل رہی ہے, آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا. بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا. حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبائی, پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی. حسین نے علم لیا, خیام کی طرف چلے, بچوں کو نہیں معلوم علقمہ پر کیا ہو گیا. بچے دور سے علم دیکھ رہے ہیں, علم آ رہا ہے, اب مشق پہنچنے والی ہے, اصغر سے کام ہونے والا ہے. حسین علم لے کر پہنچے. عزیزو جب تک یہ جملہ نہ آئے عباس کے مسائل پورے نہیں ہوتے. علم تو آ گیا, علمدار بچے حسرت سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے, امو عباس کہاں رہ گئے. حسین نے فریاد کی, اے اہل حرم میر و علمدار نیامت, اے اہل حرم میر و علمدار نیامت, سقائے حسین سید سالار نیامت. یا اللہ. عباس علیہ السلام کے دو بیٹے بھی لکھا ہے تاریخ میں جو کربلا میں موجود ہیں. حسین نے ان بچوں کو بلا کے کہا ہوگا, میرے بھتیجوں میں تم سے شرمندہ ہوں, ہر شہید کا لاشا خیموں میں لے آیا لیکن تمہارے بابا کا لاشا خیموں میں نہیں لا سکتا. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا, کہا کوئی میرے بابا کے سامنے علتش نہ کہنا, میرا چچا مار دیا گیا. بی بی زینب نے بیویوں کو جمع کیا, کہ علی کی خبر دیتی ہے اب بازوں میں رسیاں بدلے کا بد قریب آ گیا, اب چادر چھننے کا بد قریب آ گیا. حسین کہہ کر رونا. حسین عباس کے خیمے پر گئے, خیمہ خالی تھا, عباس کے خیمے کا ستون گرا دیا, خیمہ گر گیا. حسین علم کو لے کر بیٹھ گئے. ابا چلے گئے ابا. نام ابو الفضل العباس علیہ السلام کا صدقہ ہے یا اللہ. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کر دینے والے میرے مولا, آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے, میرے غموں کو بھی دور فرما دے مولا. سب مل کے کہہ دیجیے گا, یا کاشف الکرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين, يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کر دینے والے میرے مولا غازی, آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے, میرے غموں کو بھی دور فرما دو غازی. یا حسین یا حسین یا ابو الفضل العباس, یا عباس یا عباس.